ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ رب العزت کی اس کائنات میں مقدر کے بہت سے فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ صحت و تندرستی اور بیماری کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہے تندرستی کا انعام کرتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہے بیماری اور مرض سے دوچار کرتے ہیں۔ لیکن ہم انسان ہیں کہ اپنی جگہ پر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ بیماری کا ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں گویا برا فیصلہ ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ بات بتاتے ہیں کہ انسانوں کا علم بہت ہی محدود ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے بندوں کے حق میں جو بھی ہوتے ہیں ان کے اپنے بھلائی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ جبھی تو اللہ رب العالمین قرآن میں یہ بھی بتاتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ لوگوں تم ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہوگی، اور کسی چیز سے تم ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرو لیکن وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ جی ہاں، یہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ واقعی اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کی نعمت اس دنیا میں مل جائے تو یہ نعمتیں کبھی اس کے لیے وبال بن جاتی ہیں، اور آدمی جن مصیبتوں سے پریشانیوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے وہی پریشانیاں اس کے لیے نجات کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن فإن امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کی عجیب و غریب شان ہے کہ اس کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اور یہ سوائے مومن کے کسی اور کو ایسا نہیں ہوتا، یعنی جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ آپ بتاتے ہیں آگے کہ اگر ایک مومن کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے، اللہ کا اگر نعمتیں پا کر شکر بجا لائے تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔
بہرحال بیمار حضرات ہمارے اپنے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. مختلف قسم کی بیماریاں ہم آئے دن اس وقت وجود میں آتی ہوئی دیکھتے جاتے ہیں، لیکن ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کو پریشان کبھی نہیں ہونا چاہیے. در حقیقت اس دنیا کے تعلق سے ہمارا اپنا خیال اور ہمارا اپنا نظریہ جیسے ہوگا اسی کے حساب سے ہم اس بیماری سے یا تو خوش ہوں گے یا تو ناراض ہوں گے. عام طور پر ان انسانوں کی حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کو سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے، دنیا کی ہر نعمت اسے مل جائے تو خوش رہتا ہے، ذرا بھی کوئی چیز اگر اس سے چوک جائے تو پھر وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. حالانکہ اس دنیا کے تعلق سے اس دنیا کے بنانے والے کا خیال ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے، لہو و لعب ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا پیدا کرنے والا اس دنیا کے بارے میں بتاتا ہے. جبھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیسی زندگی گزاری اور جیسے اپنے صحابہ کو تعلیم آپ نے دی، اس میں بھی آپ نے یہی بتایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ اس دنیا میں زندگی گزارو تو بس اس طرح کأنک غریب، گویا کہ تم کوئی اجنبی ہو. ایک اجنبی، ایک آدمی جب نئی جگہ جاتا ہے تو اس نئی جگہ کو اپنی حقیقی منزل نہیں سمجھتا، ہمیشہ اس کی یہی فکر ہوتی ہے کہ کب میرا کام یہاں سے ختم ہو اور میں اپنے بال بچوں کی طرف، اپنے گھر بار کی طرف واپس لوٹوں. یہ ہمیشہ اس کی فکر رہتی ہے. تو کأنک غریب او عابر سبیل، یا پھر راستہ گزارنے یعنی کہ چلنے والا ایک مسافر جو کسی جگہ عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رک گیا، آرام کر لیا، تو اسی جگہ کو وہ اپنی منزل نہیں سمجھتا، آرام کرنے کے بعد وہاں سے نکل کر چلتا ہے اپنی منزل کی طرف. تو یہ اس دنیا کے بارے میں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اسی کے لیے میرا جینا مرنا ہے، تو ایسے آدمی کو آپ دیکھیے کہ واقعی اگر ذرا سی بھی کسی طرح کی بیماری، کوئی پریشانی، کسی مصیبت کا اگر وہ شکار ہوتا ہے تو شکایتوں کے دفتر کھول لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی اپنی زبان سے ایل فیل بکنے لگتا ہے. لیکن جس آدمی کے نزدیک دنیا کی حقیقت واضح ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ یہ بھی بات بتائی کہ اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ رب العالمین کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا اس کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. لیکن انسان وہی جو اگر دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہر چھوٹی چھوٹی پریشانی سے بھی اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جس آدمی کے نزدیک دنیا کی یہ حقیقت ہوتی ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جیسی بھی زندگی ملے اسے گزار لینی ہے کہ یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے. تو بیماریاں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائشوں کا ایک ذریعہ ہے، آزمائشوں کی ایک شکل ہے. صحت و تندرستی بھی اپنی جگہ پر آزمائش کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پر بندہ شکر گزاری سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا. تو ویسے ہی بیماریاں جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ بھی در حقیقت آزمائش کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں جب قرآن اور حدیث کی باتیں جب ہم اپنے سامنے لاتے ہیں تو ہمیں ان بیماریوں پر کتنی بشارتیں ہم کو نظر آتی ہے بھائیوں. یہ بیماریاں، یہ بلائیں، مصیبتیں جو انسان جن سے دوچار ہوتا ہے یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس بندے کے محبوب ہونے کی علامت ہے.
غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی جماعت کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان عظم الاجر مع عظم البلاء، کہ آدمی کی آزمائش جتنی بڑی ہوگی اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کی بھی رضامندی مل جائے گی، اور جو بندہ اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوں گے۔ تو یہ ہماری اپنی بیماریاں، جو بھی جس آدمی کو جس طرح کی بھی بیماری، ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آج اگر ہم مثال کے طور پر ایک ڈیابیٹس کی بیماری لے لیں تو آپ دیکھیے کہ اس ایک بیماری کے نتیجے میں آدمی کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی کیا کیا چیزیں ان سے، جس سے کہ جناب اس کا زبان کا چٹکارا ایک زمانے تک رہا، لیکن اب جب کہ اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی تو بہت زیادہ اس پر پابندیاں آتی ہیں، سب بہت کچھ اس کے لیے ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر آدمی ذرا غور کر لے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ اگر محبوب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں سے دوچار ضرور کرتے ہیں۔ جبھی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑی آزمائش، سخت سے سخت آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اے سعد، سب سے سخت ترین آزمائش تو انبیاء کی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس چونکہ سب سے اونچا ہے تو اس لیے آزمائشیں بھی ان کی ویسی ہی سخت سے سخت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ جو بندہ جتنا زیادہ افضل ہوگا اس کی آزمائش بھی ویسی ہی سخت ہوگی۔ ثم الامثل فالامثل، اور اسی میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہر انسان کو اس کی اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، کہ جو بندہ دین میں جتنا مضبوط ہوگا سمجھو کہ اس کی آزمائش بھی ویسی ہی سخت ہوگی، اور جو بندہ دین میں کمزور ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اسی طرح سے ہلکی ہوا کرے گی۔ تو لوگ اگر بڑی بڑی آزمائشوں کا، بڑی طویل مدت کی بیماریوں سے اگر دوچار ہیں تو ان کو کبھی ہرگز بھی اپنی زبان پر شکایتیں نہیں لانی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے جو بندہ راضی ہوگا اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور جو اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ آزمائشیں در حقیقت ہمارے اپنے گناہوں کے جھڑانے کا سبب ہیں۔ کتنی حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہیں کہ ما من عبد مسلم يصاب بمرض فما سواه الا حطت عنه الخطايا كما يحط الشجر ورقه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بھی مسلمان کو جب کوئی بیماری یا بیماری سے بھی ہلکی کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی بھی مصیبت سے وہ دوچار ہوتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں جی، کیا خبر کہ اللہ رب العالمین کے پاس بندے کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اونچا ہو، لیکن
بندہ اپنے اعمال کے ذریعے وہ مقام اور مرتبہ نہیں پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اسے بیماریوں سے دوچار کروں اور اسے صبر کی قوت دوں، اور اس بیچارے بیماری پر بندہ وہ صبر کرے تو اس کے بعد اسے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ تو ایسی صورت میں آدمی بیماریوں پر پریشان کیوں ہو؟ جی یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک بندے کا مقام اور مرتبہ، کوئی اونچا مقام اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتے ہیں، لیکن بندہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح آزمائشوں سے دوچار کر کے پھر اسے وہ مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک مومن مرد ہو کہ عورت، کبھی لگاتار اس کے ساتھ آزمائشوں کا سلسلہ رہتا ہے، کبھی وہ خود آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی اس کے بال بچے اور کبھی اس کے مال و دولت میں آزمائش کا وہ شکار ہوتا ہے، تو یہ مسلسل اسی طرح آزمائش کا شکار رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے تو اس حال میں کہ اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آزمائشوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے پوری طرح سے پاک ہو کر اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ ان کو بیماری آیا کرتی تھی فٹس کی، کھینچ کی بیماری، کہ جس میں آدمی تقریباً اپنے ہوش بھی کھو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میں اس بیماری سے دوچار ہوتی ہوں اور ایسے موقع پر کبھی کبھی میرے بدن سے کپڑے بھی سرک جاتے ہیں اور میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ بہن، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں اور تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی، لیکن تم اسی بیماری پر اگر صبر سے کام لیتی ہو تو تمہارے لیے جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی اس بیماری پر خوش ہوں، میں اسی پر صبر کرتی ہوں، بس اتنی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیجئے کہ جب یہ بیماری مجھے لاحق ہو تو کہیں میری بے ستری نہ ہو بس۔ تو اللہ کے رسول ان کے لیے یہ دعا فرماتے ہیں۔ ایک اور صحابیہ ام السائب رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ بخار سے دوچار ہو جاتی ہیں، بخار میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ کانپ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا بات ہے ام السائب، کیوں کانپ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں الحمى لا بارک اللہ فیہا یا رسول اللہ، یہ بخار ہے اللہ کے رسول، اس کا ستیاناس ہو، اس طرح کی جو بات وہ اپنی زبان سے نکالتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ام السائب، بخار کو تم گالی نہ دو، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے گناہ اسی طرح دور ہو جاتے ہیں جیسے کہ بھٹی میں اگر آگ لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو لوہے کے اندر جو میل کچیل ہوتا ہے تو جیسے وہ بھٹی اسے دور کر دیتی ہے، اسی طرح سے بخار سے انسان کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں یقیناً ہمارے اپنے لیے گناہوں کے جھڑنے کا ایک طرف سے باعث اور درجات کی بلندی کا باعث، اور اس سے بڑھ کر دیکھیے اس کی اور بھی کیا بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی بندگی صحیح طریقے سے کرتا رہا، بہت سارے فرائض کی پابندی، نوافل کا اہتمام، ایسے اگر اس کی زندگی گزرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ سارے کاموں کا اجر بھی کیے بغیر بھی لکھتے ہیں جبکہ وہ تندرستی میں کرتا رہا اور اپنے مقیم ہونے کی حالت میں کرتا رہا۔
ایک انسان جب اپنے گھر میں رہتے ہوئے تندرستی کی حالت میں جو کام کرتا ہے، بیمار ہونے کے بعد یا سفر پہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کام نہیں کر پا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کا بھی انتظام کر دیتے ہیں کہ عمل کیے بغیر ہی اس کے لیے یہ سارے اعمال اس کے کھاتے میں برابر لکھے جائیں گے۔ کتنی بڑی دن و بشارت ہے یہ بھائیوں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی تندرستی میں اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے تو تب یقیناً پروردگار بھی اس کی بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اسے پہچانے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اپنی خوشحالی ہوتی ہے تو خوشحالی میں تم اللہ کی پہچان اپنی بناؤ، اللہ سے اپنی پہچان بنا کے رکھو، تو کیا نتیجہ اس کا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ یعرفک فی الشدہ، کہ جب تم پریشانیوں سے دوچار ہوں گے تو تب اللہ رب العالمین تمہیں پہچانے گا۔ تو یہ بیماریوں کا فائدہ ہے میرے بھائی۔ پھر اسی طرح یہ بیماریاں چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائیں اس کی مدت، اور کتنی سخت سے سخت کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ سختی کے بعد آسانی آ کر رہے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر بھی انسان کو پورا یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی انسان کی بیماری اس کی آخری سانسوں تک بھی جاری رہی تو تب بھی اس کا کوئی بگڑتا نہیں ہے۔ کیا یہ اتنا کافی نہیں اس کے لیے کہ اس کی بیماریوں کی وجہ سے اس کے اپنے گناہ جو جھڑتے رہ گئے، بیماریوں کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہو رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا فائدہ اس کا اس بیماری سے مل رہا ہے۔ تو یہ بیماریاں یقیناً اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے آزمائش تو ہیں، لیکن یہ فیصلے ہمارے اپنے حق میں بہتر ہوتے ہیں بھائیوں بہنوں۔ لیکن ان بیماریوں کے موقع پر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، جسے کہ ہم مسلمان بہت ہی احتیاط اس کے اندر جو برتنی ہے، کہ ہمارے اپنے دشمن شیطان سے ہمیں یہاں بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر اچھے عقیدے والے لوگ بھی جب بیمار ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کی بیماری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور انہیں اس بیماری سے شفا دینے کے لیے کہاں اور کیا غلط راستے ان کے سامنے نہیں کھول دیتا کہ آدمی بیماری کو دور کرنے کے لیے، بیماری سے نجات پانے کے لیے بہت سارے غلط کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ان سے چوکتا نہیں۔ سب سے بڑا کام جو وہ ان بیماریوں میں ایک مسلمان سے کرانا چاہتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے جیسے بہت سارے کاہن، جادوگر اور ایسے بہت سارے لوگ جو غلط طریقوں سے لوگوں کے کچھ کام آتے ہیں علاج کرانے کا، بس دعویٰ کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر شیطان اس کی پوری کوشش کرتا ہے کہ صحیح عقیدے والا ایک مسلمان اس کی بیماری جب ذرا جڑ پکڑ لیتی ہے، لمبی مدت اس کی ہو جاتی ہے، تو اس کے پاس ایسے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں جو مفت مشورے دینا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کب تک اس بیماری سے ایسے ہی پریشان رہیں گے، آئیے ہمارے اپنے پاس ایک آدمی ہے کہ وہاں اگر جائیں گے تو کیسی بیماری ہو، بڑی سی بڑی بیماری، بابا ہے کہ ان کے پاس پہنچتے ہی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے خیالات سے دوچار کرنا، اور ایسے موقع پر آدمی ذرا کمزور بھی پڑ جاتا ہے اور اپنے عقیدے کا سودا بھی کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو یہ شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، شیطان کا جو پھندا ہوتا ہے، اس پھندے سے ایک بیمار کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ میری اپنی اس بیماری سے پتہ نہیں کس طرح شیطان فائدہ اٹھا لے۔
ایک طرف سے یہ جادوگر، کاہن وغیرہ اس طرح کے لوگوں سے علاج کی طرف رغبت دلاتا ہے، تو دوسری طرف کبھی بہت ساری حرام چیزوں سے بھی علاج کرانے کی اس کے دل میں بات ڈال دیا کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اس دنیا میں رکھی ہے برابر اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لوگوں، بیماریوں کا علاج کراؤ لیکن کسی حرام چیز سے علاج نہیں کرانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مگر اس کے باوجود شیطان ایسے کام ہم سے کرانا چاہتا ہے کہ جس سے اس بیماری کی وجہ سے وہ ہم غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور ہمارے اپنے عقیدے میں، ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال بیماریوں کا علاج یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں ایسی بھی بات بتائی ہے کہ جن کا یقین اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کا کوئی علاج بھی نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ ان کا اپنا یقین کامل ہوتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے وہ بغیر کسی سبب کے میری بیماری دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ وہی 70,000 خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو بغیر حساب و عذاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ان کی صفات جو بتائی اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کوئی بدفالی لیتے ہیں، نہ کوئی علاج کراتے ہیں، یعنی کہ اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ داغنے کے ذریعے علاج کرانا۔ آج بھی ہمارے اپنے پاس بہت ساری بیماریوں کا علاج داغ کر کرایا جاتا ہے، داغتے ہیں جلا کر کوئی بھی چیز، جیسے آج کل الیکٹرک شاک وغیرہ دے کر بھی داغا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا کسی طرح کا کوئی علاج نہیں کرتے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو بہت ہی اعلیٰ اور اونچا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کرایا ہے اور اپنی امت کو رہنمائی کی ہے کہ بیماریاں لاحق ہونے کی صورت میں علاج بھی کرایا جائے۔ لیکن علاج کراتے ہوئے آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جو بھی علاج کرا رہا ہوں یہ صرف اور صرف سبب ہے، ذریعہ ہے، باقی مجھے شفا دینے والا وہ تو بس اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لوگ بہت سارے عام طور پر اس طرح کے غلط عقیدوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے اگر یہ رقیہ کرا لیا، یہ دم کرا لیا، یا فلاں آدمی سے کرا لیا، یا فلاں دوا میں نے اگر لے لی تو میری بیماری دور ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں بیماریوں میں پڑھنے کی، یہ سب کے سب صرف اور صرف سبب ہیں۔ آدمی انہیں اختیار کرے اور اختیار کرنے کے بعد اس کا پورا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سبب اختیار کر لیا ہے، اب اس کے بعد اس بیماری سے شفا دینے کا کام تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ چاہے میں فلاں مولانا سے پڑھا لوں، چاہے فلاں کسی بڑے آدمی سے پڑھا لوں، یا کوئی یہ دم کر لوں، یہ جو بھی کر لیں، ہم سب کا سب صرف اور صرف ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی دعائیں نہیں بتائی ہیں بیماریوں کے لیے، خاص کر قرآن مجید تو مکمل اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، معوذتین اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھیں اور اپنے آپ کو یہ ذریعہ سمجھے کہ یہ واقعی میری بیماری اور پریشانی کے دور ہونے کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے ذریعے بھی آپ کی بیماریاں دور کریں گے۔ لوگ بہت سارے علاج ملاج جتنے بھی کرنا ہوتا ہے سب کرنے کے بعد آخری نمبر ان کے پاس ہوتا ہے، چلو بھائی کسی مولانا کے پاس دم کرائیں گے، کچھ کریں گے، شاید کہ جناب اس کے ذریعے بیماری دور ہو جائے۔
حالانکہ سب سے پہلا نمبر اس کا ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے حالات اچھے تھے، ابھی بگڑ گئے، تندرست تھا، بیمار ہو گیا، تو یہ تو کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے۔ تو اس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے سب سے آخری نمبر اس کا آتا ہے۔ ایسے بہرحال اللہ کے رسول نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، مختلف بیماریوں پر کیا کیا، کب کب آدمی کس کس طرح سے دعا کرے۔ تو یہ سب انشاءاللہ آپ کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں جو دعاؤں کی کتاب لکھی گئی ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری دعائیں ضرور مل جائیں گی۔ تو اپنی اپنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے ایک طرف سے آپ دوا دارو بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اور نمازوں کے ذریعے بھی اپنی بیماری دور کرنے کے لیے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نمازیں پڑھ کر اپنی بیماری کے لیے، خاص اپنی بیماری کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کر سکتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی بیماریاں دور ہوں گی۔ صدقہ اور خیرات بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیماریاں دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقات، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ اور خیرات کے ذریعے بھی کیا کرو۔ تو بہرحال یہ سب ہمارے لیے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ تو بیماریاں اللہ رب العالمین کی جانب سے صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو واقعی انعام ہے۔ جبھی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تو اس میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کسی بھی طرح کی مصیبت، چاہے وہ موت کی ہو، چاہے بیماری کو ہو، چاہے مال و دولت کے برباد ہونے کی ہو، کسی بھی طرح کی، بہرحال جب مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ آدمی کو اگر پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، کہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو قدم قدم پر ہدایت سے نوازتے ہیں۔ کہیں وہ اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کوئی غلط راہ ہرگز نہیں اختیار کریں گے۔ جب ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سے امید کریں گے، اور کتنی بھی لمبی ان کی بیماری ہو جائے، ان کے اپنے گھر میں کسی کی بیماری ہو جائے، کبھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کسی بھی طرح کی پریشانی اور مصیبت کے موقع پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے اپنی پریشانیوں اور اپنی مصیبتوں کے حل نہ ڈھونڈنے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.